عثمان بھائی یہ بتائیے کہ یہ قارئین جو ہے یہ آپ نے کہا کہ خبریں اس طرح سے دیتا ہے، تو جو اس کو حاضر کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ نے بتایا کہ ایک خاص قسم کا عمل کرتے ہیں، مطلب اس میں بڑی گندگی بھی شامل ہوتی ہے، تو یہ کیا کسی کی عزت کرتے ہوئے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ ہے اس کی ایک جن بڑی رسپیکٹ کرتا ہے اور رسپیکٹ کی بیسس پہ اس کو آ کر کچھ باتیں بتاتا ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے قارئین سے اس کو تابع کر کے دوستی کر لے اور اس کی اپنی رسپیکٹ کرائے اس سے اور پھر اس سے جو ہے وہ خبریں لے، یا اس میں ہے ہی گندا عمل شامل؟ دیکھیں، یہ جنات شیاطین کو قید کرنا، اکثر لوگ کہتے جی ہیں جی جی یونیورسٹیز سے نا، وہ جو بچے ہوتے ہیں نا، جی، وہ ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ مجھے بھی کال آتی ہیں میں جن کو قید کرنا چاہتا ہوں. ہاں، اور وہ گیمز خواتین بھی کی ہوتی آتی ہیں ہے نا. کچھ اس قسم کی. ہاں اچھا، اب ان کا ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ دوستی ہوگی جناب، پیپر چوری کروا لیں گے، جی جی تھوڑا جی سا جی، ڈاٹا نکلوا لیں گے، تھوڑا سا اچھے پیپر ہو جائیں گے، صحیح مارکس اچھے صحیح آئیں گے. صحیح. تو اس طرح تو نہیں ہوتا. جو جنات کو قید کرتے ہیں ان کو بڑی گندگی سے کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اچھا مثلا یہ قبرستان جاتے ہیں، رات کو کھڑے ہو کے فلاں فلاں چیزیں پڑھتے ہیں، وہ ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے تو اچھا، پڑھنے کے بعد جنات آ گئے اس کے سامنے، ٹھیک ہے جی جناب حکم کریں. وہ کہتے ہیں جی آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک. ٹھیک ہے جی، تو دوستی کس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ ہوں میں آپ سے یہ کام لوں. مثلا وہ ایک خاص ہی ایک کام کر سکتے ہیں. مثلا آپ کہیں کہ میں کسی آدمی کی 3 دن کی انفارمیشن لیا کروں گا، ہوں ایک ہفتے کی لیا کروں گا، ٹھیک ماضی ہے کی لیا کروں گا. میں آپ ایک کام اس سے وعدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے اور جتنے یہ جادوگر ہیں وہ صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. جو جنات سے ٹھیک ہے دوستی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب، آپ کا کام یہ وقت پہ ہوا کرے گا، صحیح تو اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا کریں گے آپ؟ صحیح صحیح. وہ کہتے ہیں آپ حکم کریں. کہتے پھر اس کے لیے ہماری ایک شرط ہے. اچھا، وہ کیا شرط ہے؟ وہ کہتا ہے صرف آپ نے نا مسنون طریقے سے غسل نہیں کرنا. اچھا. اب ایک بندہ پوری زندگی مسنون طریقے سے غسل نہیں کرے گا، اس کے اذکار بھی گئے، نمازیں بھی گئی، ایمان بھی گیا، وہ دن بدن گندگی میں جاتا جائے گا. یعنی وہ ٹیکنیکلی طریقے سے اس کو پھر ٹریپ کرتے ہیں اور اس کا کام کرتے رہتے ہیں اس کو شیطان بنانے کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ سمجھتا ہے میں نے جنات کو قید کر لیا، اپنے قرین کو قید کر لیا، حالانکہ بیوقوف خود قید ہو چکا ہوتا ہے. اپنا نقصان یہ خود کر رہا ہوتا ہے. خود کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے جنات کو قید کر لیا، وہ جنات کو قید نہیں کرتے بلکہ خود قید ہو جاتے ہیں. وہ اپنی زندگی مرضی سے نہیں گزار سکتے. جادو جنات کے سربستہ راز ایک بک ہے، اس کا میں نے مطالعہ کیا. اس میں وہ اپنی ساری ہسٹری لکھتے ہیں. یعنی کالے جادو سے توبہ کرنے کے بعد وہ انہوں نے قرآن پاک سے علاج شروع کیا، راکی بنے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے مرچ نہیں کھانی. اچھا. اب کہتے بندے کی رشتہ داری ہوتی ہے، دوستی تعلق ہوتا ہے. اب کسی کے گھر جائیں، کھانا پکا، میرے لیے انہوں نے مرچ ڈالنی تو نہیں چھوڑ دینی. اب میں جب جاتا ہوں کھانا نہیں کھاتا، سائڈ پہ رہتا ہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ بندے کو کہتے ہیں زندگی انسان کی تنگ اس انداز سے کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ذہنی کنٹرول کر کے سٹریس، ڈپریشن، آہستہ آہستہ اس کے ذہن کو، جب وہ سٹریس لیول بڑھ جاتا ہے باڈی میں، خود بخود انگزائٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اس کے بعد بے شمار کام لینا شروع کر دیتے ہیں جو انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. آپ کی ساری باتوں سے مجھے سمجھ آئی کہ جتنا عقیدہ کمزور ہے بندے کا، اتنا یہ بندے کے جو ہے نا اس حوالے سے، جنات کے حوالے سے، جنات سے ڈرنا یا ان سے گھبرانا یا ان کو کوئی اپنے سے بہت ہی طاقت اور مخلوق تصور کرنا یا ان بابوں کی باتوں میں آنا جو اس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے جو کہتے ہیں کہ فلانے نے جادو کرایا، اس نے جادو کرایا. تو جتنا عقیدہ بندے کا مضبوط ہے، جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل ہے، جتنا انسان اپنے آپ کو پہچانتا جاتا ہے اور قرین کی جو سازشیں جو آپ نے بتائیں ان کے بارے میں پڑھتا جاتا ہے، جانتا رہتا ہے، اس حوالے سے کوئی کتاب بھی آپ ریفر کریں گے کہ اگر اس طرح کی انفارمیشن لینی ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو کوئی کتاب آپ مجھے ریفر کرنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ قرین کے بارے میں پڑھنا ہو، یا جادوگر کس طرح سے جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، یا جتنی بھی ابھی تک آپ نے باتیں بتائیں، اگر کوئی کہے کہ ان کا قرآن و حدیث میں کیا دلیل ہے، یہ تو آپ کی باتیں ہیں نا. ہو سکتا ہے آپ کی باتیں غلط ہو سکتا ہے واقعی ہی کوئی اچھے لوگ ہوں جو واقعی اچھے جنوں سے مدد لے کر ہمیں بتاتے ہوں. جی دیکھو، جو شیطان ہے نا وہ ہمارا کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتا. قرآن میں واضح کر دیا گیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے جی. اور اس نے قیامت تک دشمن رہنا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ہمارا دشمن رہے گا، وہ دشمنی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. جی. اب بندہ کہ نہیں، یہ حدیث میں تو ذکر ہے لیکن فلاں جو شیطان ہے نا وہ میرا دوست ہے. ٹھیک.
اب جو شیطان ہے وہ دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں لیکن اچھے جن بھی تو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھے جنات سے مدد نہیں لی. اچھے جنات انسانوں میں رہتے نہیں ہیں، وہ سائڈ پہ رہتے ہیں. اچھا وہ ان کا ورلڈ ہی اور ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سائڈ پہ رہتے ہیں. ڈسٹینس پہلے سے. اب دیکھیں نا، ایک آپ نے اگر کسی کو غلط پوسٹ پہ لگوانا ہے سفارش کر کے، میرٹ پہ بھی نہیں ہے مثلا، وہاں ضروری ہے کہ اس نے FSC کی ہو، تو میٹرک والے بندے کو آپ لگوائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب وہ اچھا بندہ تو آپ کا ساتھ نہیں دے گا، صحیح برا ہی چلے گا نا ساتھ. تو یہ جنات سے مدد کیوں لینی جب اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے؟ وہ شارق سے قریب ہے. صحیح. ٹھیک ہے، وہ ایک آواز سے پکارتا ہے، آپ کے خیال سنتا ہے. بلکہ اس کا جنات میں کیا طاقت ہے؟ وہ تو مر بھی سکتے ہیں، ان میں طاقت کی. اللہ رب العزت وہ ذات ہیں کہ 7 زمینوں کے نیچے چلنے والے کیڑے کے قدموں کی آہٹ بھی وہ سنتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ہم اس اللہ کی طرف کیوں نہ جائیں؟ دیکھیں جو دوستی ہوتی ہے نا، اب اگر میری کسی MP MNA کے ساتھ دوستی ہے تو مجھے ساتھ ہی وزیر اعظم کے ساتھ دوستی ہو جائے، میں نے MP MNA کو کیا کرنا؟ ٹھیک ہے، جب ڈائریکٹ اللہ سے دوستی ہو سکتی ہے، طریقے ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ وقت ضائع کرنے کی فلاں جن سے دوستی ہو جائے فلاں. یہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے. اور جنات دیکھیں اچھے دوست بھی کئی بار دھوکہ دے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. جو مسلمان دوست ہوتے ہیں وہ نہیں دھوکہ دیتے. تو جنات میں بھی وہ ظاہری اچھا ہو کے پیش ہو سکتا ہے، مسلمان جن بھی دھوکہ دے سکتے ہیں. صحیح. تو ہمیں سچی دوستی اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے. زبردست. تو کوئی کتاب آپ کے ذہن میں آ رہی ہے اس حوالے سے جو پڑھ سکیں ہم؟ جادو جنات کا پوسٹ مارٹم. اچھا. یہ مبشر لاہوری صاحب کی کتاب ہے. اس میں ساری چیزیں انہوں نے جمع کی ہیں. ٹھیک ہے. جادو جنات کے متعلق، چلوں کے متعلق، علاج کے متعلق، کاہنوں کے متعلق، یہ ساری باتیں ہیں. لیکن یہ بصیرت کے ساتھ پڑھنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ کس طرح خبر چراتے ہیں، یہ تو ہمارے تجربات ہیں، کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے. باقی جو ہے بندہ بصیرت کے ساتھ جب کسی چیز کو پڑھتا ہے تو اسے سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. زبردست. چلیں عثمان بھائی، میرے اور بھی بڑے سوالات ہیں. ابھی سویٹ ڈش کو ہم انجوائے کرتے ہیں، اور نیکسٹ ٹاپک جو میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں جادو کے حوالے سے، کہ جادو اور جنات کا کیا تعلق ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں. میں بھی اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. ایک نالج ہونا چاہیے بندے کے پاس، لیکن اس سے پہلے آپ اپنا منہ میٹھا کیجیے انشاءاللہ. تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اس ٹاپک کو، چیک کرتے ہیں گلاب جامن جو ہے وہ کیسے بنے.